اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انیلا دریس آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں، اور آج کا جو میرا عنوان ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور فل انفارمیٹیو بھی انشاءاللہ۔ یہ پورا ٹاپک سننے کے بعد آپ بہت کچھ لے کے اٹھیں گے اور کرنے والے آپ کو کام پتہ چلیں گے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کون سا عنوان ہے؟ وہ یہ ہے کہ عید کا دن کیسے گزارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں کہ آپ خوشی کے مواقع کیسے گزارتے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ہمارا یہ خوشی کا موقع جو بظاہر ایک تفریح کا موقع ہے، یہ ہمارا عبادت بن جائے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوشی کے مواقع کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی اللہ تعالیٰ میں ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کا موقع دیا اپنے استطاعت کے مطابق، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اثرات 11 مہینے تک رکھے، اور جو کام ممنوع تھے اور ہم نے اس سے رمضان کے مہینے میں بچنے کی کوشش کی ہے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہمارے 11 مہینے تک بھی ہمیں روکے رکھے۔ ہمارے ان عبادات کا چاہے وہ کم درجے کی تھی یا زیادہ درجے کی تھی، اس کے اثرات اللہ اتنے دیر پر رکھے کہ ہمارے تا حیات تک اس کے اثرات رہے، اور اسپیشلی آئندہ رمضان تک اللہ ہمیں زندگی دے تو ہم کم سے کم جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، الہی آمین۔ اس لیے دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کر لے اور ہم سے بھی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اتنا بہترین موقع عید کا دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس دن ہم خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، سورہ نصر میں پتہ چلتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ بہت بڑا موقع تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اور مکہ کا فتح ہونا بہت بڑی بات تھی صحابہ کرام کے نزدیک۔ اور مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ کرام فاتح کی حیثیت سے کعبہ میں داخل ہوئے تھے الحمدللہ، اور ہمارے پیارے رسول نے اپنے ہاتھوں سے سارے بتوں کو توڑا تھا، اور وہ کھلی اور آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جب اتنا خوشی کا موقع آئے، اللہ کی فتح آ جائے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اور کیا کریں؟ واستغفروہ، اور اسے بخشش طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے اب ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ملے تو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور تعریف میں عید الفطر کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد بخشش طلب کرنی چاہیے، تاکہ جو غلطیاں ہم سے رمضان کے دوران ہو گئی، ماضی میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا عید کے موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں خود ہے، جیسے قرآن پاک میں خود آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو اب خوشی کا موقع ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمارا دل بھی مطمئن رہے گا۔ شکر ادا کرنے کے بعد جو دوسری چیز ہمیں اس صورت میں بتائی گئی ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور بخشش طلب کرو، اور بخشش کی بہت ساری تسبیحات، اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک تسبیح ہمیں یہ ملتی ہے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، وہ عظیم ہے اور ہم اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے موقع پر ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق نہ دے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہے، جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے۔
پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں آتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک، اور وہ کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب تمہیں یہ نعمت مل جائے قرآن پاک جیسی، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب یہ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم اس خوشی کے موقع پر خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، قرآن پاک ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے یہ سوال کریں، لوگ کیا اکٹھا کریں؟ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو کرنسی جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ کچھ لوگوں نے 2 قرآن ختم کیے، کچھ لوگوں نے 3، اور کچھ لوگوں نے اس کے بامحاورہ ترجمہ اس دفعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا، کچھ لوگوں نے اس کے لفظی ترجمہ سمجھا، اس کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کی، قرآن کے ساتھ ٹائم گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے وہ لمحات جو قرآن پاک کے ساتھ گزارے گئے، ہوا خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب تمہیں جب اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اسی لیے عید کا دن دیا، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اب خوشیاں منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن دیا، اسی لیے آپ دیکھیے نا، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے کہ یہ کھانے پینے کا، خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اب ہمارے پیارے رسول خوشیاں کس طرح بناتے تھے، وہ تفریح کس طرح کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے نا، آپ بیلنس پرسنالٹی تھی نا، تو خوشیاں مناتے کس طریقے سے، وہ ہمیں مثال ملتی ہے۔ جیسے مثالوں میں دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ ریس لگائی تھی، اور پہلی دفعہ جب آپ نے ریس لگائی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ دبلی پتلی تھی تو وہ آپ سے جیت گئی تھی۔ جب دوسری دفعہ ریس لگائی تھی تو اس وقت ہمارے پیارے رسول جیت گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا عائشہ یہ اس وقت کا بدلہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے رسول کی ایک اور سنت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی گھر میں موجود تھے، عید کا دن تھا، اور بچیاں جو ہے وہ جنگ باز کا جو ہے اشعار ڈف پہ جو ہے وہ پڑھ رہی تھیں، اور ان میں انہوں نے ایک شعر یہ کہا کہ ہمارے درمیان وہ رسول موجود ہے جو غیب کا علم جانتے ہیں۔ آپ نے فوراً روکا، آپ نے کہا نہیں یہ نہ کہو، اس سے پہلے جو کہہ رہی تھی وہ پڑھو۔ اچھا، اتنے میں کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے اور ڈف کے اوپر بچیوں کو اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کہا کہ نبی کے گھر میں گانا بجانا، نبی کے سامنے گانا بجانا۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر جانے دو، آج عید کا دن ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو بچیاں جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر چھپ گئیں، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل لیتے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر یہ سختی نہ کیا کرو، یہ بچیاں ہیں، ان کو کیوں یہ بچیاں چھپ گئی ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر ہم چند اشعار پڑھ لیں اور ڈف کے اوپر پڑھ لیں تو اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی بانسری اور ڈھول اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب خوشی ہو نا تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، خوشی نظر آنی چاہیے، ہمارے چہروں سے خوشی نظر آنی چاہیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو غزوات جو ہیں وہ مدینہ میں زیادہ ہوئے تھے، پریشانی والے جو حالات ہیں وہ مدینہ میں بھی تھے، لیکن آپ نے ان حالات میں جو ایک بیسک نیڈس ہیں اس کو ختم نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک خاتون، بوڑھیا خاتون تھی، وہ آئیں، وہ اللہ کے رسول کو کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ اس کے چہرے پر نا فوراً اداسی سے آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو نئی خلقت کے ساتھ پیدا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اس کو کنواری اور اس طرح کنواری ہوگی اور وہ جوان ہوگی، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی بوڑھے لوگ بھی ہوں گے ان کو بھی جوان کر دیا جائے گا تاکہ وہ انجوائے کر سکیں، اور کنواری کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ نے اس عورت کو فوراً جو ہے یہ بات کہہ کر خوش کر دیا۔ ایک میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے رسول جو ہیں وہ پہلوانی بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بات ہمارے اکثر بچوں کو نہیں پتہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مشہور پہلوان رکانہ کے ساتھ آپ نے کشتی لڑی اور کئی بار آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، آپ اتنے طاقتور تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے رسول کتنے بیلنس پرسنالٹی تھے کہ آپ نے پہلوانی تک کی، اور نہ صرف یہ کہ پہلوانی کی بلکہ اس رکانہ نامی پہلوان کو جو بڑا مشہور پہلوان تھا اس کو آپ نے کئی دفعہ پچھاڑا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے نا تیر اندازی بھی کرتے تھے، اور ایک دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو مسجد میں
نیزہ بازی کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، یعنی ان کو یہ نیزہ بازی کرنے دو۔ اسی طرح آپ تیر اندازی بھی اس کی بھی اجازت آپ دیتے تھے، اور اگر کوئی تیر اندازی کرتا تھا تو آپ اس کو مشغول دیکھتے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ تو تیر اندازی جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے نشانے اچھے ہوں، مجاہد بن سکیں۔ پھر آپ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی پر خیر باندھی ہوئی ہے، اسی لیے آپ گھوڑ سواری کو، تیراکی کو، تیر اندازی کو پسند فرماتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ، ان سے کہو کہ وہ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جایا کریں، یعنی سست ہو کے نہ چڑھا کریں بلکہ ایکٹیو ہو کر چھلانگ لگا کے اوپر چڑھا کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے موبائلوں نے ہمارے بچوں کو اتنا سست اور بیمار کر دیا ہے کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں رہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو قوت تیر اندازی میں ہے، پھر فرمایا سنو قوت تیر اندازی میں ہے، پھر فرمایا قوت تیر اندازی میں۔ اسے صحیح مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اب ہم کچھ سنتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عید کے مواقع پر کیا ہوتی تھی، عید الفطر کے موقع پر، تو وہ انشاءاللہ کچھ سنتیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن آپ نے روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، تو اس دن روزہ جو ہے رکھنا وہ منع ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے لہٰذا چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں، گھروں میں تکبیرات بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تکبیرات کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ایک اور تکبیرات بھی ہمیں ملتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ تکبیرات ہیں جو چاند رات سے لے کر اور عید کے دن تک مستقل اس کو پڑھنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صدقہ فطر کو فرض قرار دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی حاصل ہو جائے، مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ کس نے اسے نماز عید سے پہلے، اگر کسی نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ اس کی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوتی ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ہوگا، صدقہ کاؤنٹ ہوگا، پھر یہ صدقہ فطر کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں جو رمضان کے مہینے میں کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، بعض دفعہ ملازم کو ڈانٹ دیا جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ عید کے دن خوشبو لگانا اور نیا لباس پہننا بھی سنت رسول ہے، اور ہم اس میں بڑے شوقین ہیں نا خوشبو لگانے اور اچھے اچھے کپڑے پہننے میں، تو عید کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجور کھانا سنت رسول ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو کوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، بس ہمارے گھر میں شیر خورمہ اس وقت صبح ارلی مارننگ پک چکا ہوتا ہے تو وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنا، میٹھی چیز منہ میں ڈالنا یہ سنت رسول ہے۔ لیکن خاص کر کھجوروں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کھجوریں کھا کر نماز عید کی پڑھنے جایا کرتے تھے۔ عید گاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا بھی سنت ہے، تو یہ تکبیرات ہمیں خود بھی یاد کر لینی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دینی چاہیے، اور جب نماز کے لیے نکلے تو یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی لے جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، یعنی جتنی بھی بچیاں تھیں، جوان کنواری لڑکیوں کو، پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے ان کو لانے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی حالت حیض میں
مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ تمام خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو عید کی نماز میں مسجد میں لے کر آئیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، اور بڑا اس کو عجیب اور عیب سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کا مسجد میں کیا کام۔ جب خواتین کو مسجد سے روکا گیا تو پھر خواتین بازاروں میں نکل گئیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کر کے آنا سنت ہے، یعنی جاتے وقت جو راستے اختیار کیا واپسی آتے وقت دوسرے راستے کی طرف آنا چاہیے، اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس لیے یہ سنت رسول ہے کہ راستہ تبدیل کر کے آیا جائے۔ کسی وجہ سے اگر کوئی انسان نماز عید نہ پا سکے، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسے افراد گھر میں اپنی 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کہنا سنت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، گلے ملتے تھے اور کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے، اور کثرت سے پھر تکبیرات بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے تو چھوٹا سا ہی جملہ، ہم سب یاد کر لیں، تقبل اللہ منا و منکم۔ عید کے نماز کے بعد آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہنا ہے انشاءاللہ۔ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ بڑی مسرت کا دن ہوتا ہے، خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اور ہم سب بحیثیت مسلمان، یہ ہمارے چونکہ اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہوتے ہیں خوشی منانے کے، تو ہم بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم نے روزے رکھے ہوئے ہوتے تو ایک خوشی ہوتی کہ ہم نے عبادت کی ہے۔ اب عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں دن ایسا دیا جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نمازوں کو قضا نہیں کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بھرپور طریقے سے عبادات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن عید ہی کے دن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیزیں ہماری تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں وہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ لوگوں سے ملنا جلنا، باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھل پاتی وغیرہ وغیرہ، ایک روٹین جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ہماری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اتنی صحت دی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے الحمدللہ۔ آج اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن دکھایا ہے کہ ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے کہ فیملی کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، دل جو چاہ رہا ہے وہ جو دل کر رہا ہے وہ پکائیں، بریانی پکائیں، کڑھائی گوشت پکائیں، حلوہ پکائیں، جو دل کر رہا ہے وہ پکائیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہاں رہنمائی کرتا ہے کہ بے شک کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو، کلو واشربو کے ساتھ ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کھانا جو دل کر رہے کھائیں، لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ضائع کرنے میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ اتنا زیادہ پکا لیا جائے کہ پھر وہ ہمارے ڈسٹ بن میں چلا جائے۔ دوسرے اسراف کرنے میں کیا آتا ہے کہ خود کھایا جائے، اپنے بچوں کو کھلایا جائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو یا محروم لوگوں کو اسے محروم کر دیا جائے، وہ ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کے گھر میں زیادہ کھانا نہیں پک پاتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے عید کے دن۔ ہماری فیملی جو ہوتی ہے وہ ہماری سب سے زیادہ اگر ہمارے کوالٹی ٹائم کا کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ ہماری فیملی ہے۔ اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ خوش رہنا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا ہم صرف عبادت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں اگر نوٹ کیا جائے تو ہم اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، مصروفیات ہی ہماری اتنی زیادہ ہیں، اور جو بچہ کچھ ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے موبائل کے جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، اس دفعہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بھرپور اور خوشحال زندگی دیں گے۔ ہماری فیملی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اپنی فیملی کو خود بھی خوش رہیں اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں۔ اسپیشلی آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے، ہم جب بہت مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہم سب سے زیادہ اگر کسی کو اگنور کر دیتے تو وہ ہمارے بچے ہیں۔ تو بچے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ماما تو ٹائم دیتی ہیں، بابا ٹائم نہیں دیتے۔ تو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ان 3 دن کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، پھر اپنے ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے۔ یہ اس دفعہ کا ٹاسک اور ٹارگٹ سب نے بنانا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے نا، یا ہم خوش ہو کے کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، کیسے انجوائے کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ہی قریبی بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوتے ہیں، کٹ کے الگ رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے عید کا دن انجوائے کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا دلی تسکین ملتی ہے جب ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارے آس پاس دائیں بائیں بیٹھے ہوئے خوش گپیاں لگ رہی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس وقت جو ایک فیلنگز ہوتی ہے نا، وہ اگر رشتہ داروں سے ناراض کر کے رہے تو وہ فیلنگز نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ تو اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اپنی سگی بہنوں سے، سگے بھائیوں سے، چچا ماموں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے
پوری بھرپور کوشش کرنی ان کو راضی کرنا ہے۔ پھر اپنی ذات کو ٹائم دینا ہے۔ ہم سب کا خیال رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ لیتے ہیں، بیوی کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، دوست احباب کا، سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو اگنور کر دیتے تو وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ لہٰذا اس عید پر اپنی ذات کو بھی ٹائم دینا ہے، کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، کسی ایسی اور کہیں پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں آپ بیٹھیں، چائے کا کپ پئیں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، یعنی اپنے آپ کو اس عید پر انشاءاللہ ہم سب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے انشاءاللہ۔ اور اس عید پر ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے۔ اس کرونا نے ہمارے چہرے سے مسکراہٹ لے لی ہے، کاموں کے برڈن نے ہمارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، اس لیے سب نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے اور خوش رہنا ہے اس عید پر۔ وہ ہے نا، مسکرائیے آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی، تو یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور واقعی آپ دیکھیے کہ جو خوش و خرم انسان ہوتا ہے نا، اسے بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، تو مسکرائیں اور خوش رہیں۔ پھر ایک چیز اور بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی اپنی خوشی کے موقع پر یاد رکھیں، عید کے دن بھی صدقہ کریں۔ ہمارے گھر میں اگر 4 ڈشیں بنی ہوئی ہیں تو واللہ عالم ہمارے پڑوس میں یا ہمارے قریب ہی کہیں کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں گوشت تو پکا ہوا ہے لیکن وہ یا سبزی کے ساتھ پکا ہے یا دال کے ساتھ پکا ہے کہ وہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو ان غریبوں کو بھی یا ضرورت مند کو بھی، یا وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ ضرورت مند ہیں، مانگتے نہیں ہیں وہ، تو ان کو اگر ہم پہچان کر اگر ہم ان کی ضرورت پوری کریں اور خوشی کے دن میں ہم ان کو اپنی خوشی میں شامل کریں، ان کے بچے بھی نئے کپڑے پہنے، ان کے گھر میں بھی اچھا سا گوشت پکے، تو آپ سوچیں کہ جو ہمارے دل کو ایک تسکین اور خوشی محسوس ہوتی ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جب ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور مدد کرنے کے بعد جب ہم آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں آ سکتے۔ پھر ایک چیز اس عید پر ہم نے خیال کرنا ہے کہ پیسوں کو ضیاع نہیں کرنا۔ یہ وہ چیزیں جس سے ہماری خوشی اور تفریح جو ہے نا وہ خوشی کا سبب بننے کے بجائے باعث نقصان بن جاتی ہے، وہ اس صورت میں جب ہم پیسوں کو ضیاع کرتے ہیں۔ پیسوں کو ضیاع یہ کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ خرچ کر دینا، ضرورت سے زیادہ لے آنا، پتہ چلو فریج میں چیزیں پڑی خراب ہو گئیں، پھر اتنے زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کر لینا جس کی ضرورت نہیں تھی، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شاپنگ اس حد تک کرتے ہیں کہ 8-8 10-10 ڈریسز بنا لیتے ہیں اور بے انتہا وہ کاسٹلی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ سوٹ کی باری آتی ہی نہیں ہے عید، کیونکہ عید کے تو صرف 3 ہی دن ہوتے ہیں نا، تو کچھ سوٹوں کی باری آتی نہیں ہے اور وہ پھر ہمارے کبرڈ میں ایسے ہی رکھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کام نہیں کرنا، پیسوں کو ضیاع نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی چیزیں خریدنا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نعمت کا سوال کریں گے، ہر نعمت کا، تو نعمتوں کو ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ کیوں کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے حصے کا مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ جب بھی ہم اپنا کھانا ڈسٹ بن میں ڈالیں یا ہم اپنی نعمتوں کو ضائع کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اپنی خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مستحق تو نہیں ہے جو محروم ہو، تو ان کو عطا کریں، اور پھر جب ہم خوشی انجوائے کرتے ہیں تو یہ سچی خوشی ہوتی ہے۔ ایک چیز اور ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، جب ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں تو ہم اپنی پلیٹوں میں اتنا زیادہ سالن نکال لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کھا نہیں پاتے، ہم اس کو چھوڑ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ویٹر پھر کیا کرتے ہیں، ان سارے کھانے کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے یہ کسی کے حصے کا منہ کا نوالا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس بارے میں بغور ہمیں سوچنا چاہیے، پلیٹوں میں اتنا نکالنا چاہیے جتنا ہم نے کھانا ہو، کھانے کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں عید کا دن ہے کھلا پکا ہوا ہے تو کوئی نہیں، خیر ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، نہیں، ایک ایک دانے کا حساب ہوگا۔ پھر ایک چیز اور یہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے سے معصوم سے پیارے پیارے بچے، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں، اوور برڈن ہوتے ہیں یا ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اگر کسی کو ڈانٹ پاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو اس عید پہ بھرپور خیال رکھنا کہ بچے غلطیاں کر بھی جائیں نا تب بھی نہیں ڈانٹنا، یہ اپنے تہیہ کر لیں کہ تربیہ پھر کسی اور موقع پہ کر لیں گے۔ عید کے ان 3 دنوں میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹنا، خوب انجوائے کرنے دیں، بچوں کو مسکرانے دیں، اچھل کود کرنے دیں، گھر میں اگر کچرا مچا رہے مچانے دیں، یہ ان کا دن ہے، ہمارا بھی دن ہے تو ان کا بھی دن ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اکثر بچے ہم سے یہ شکایت کرتے نا کہ امی ابو بہت غصہ کرتے ہیں، غصہ نہیں کرنا، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ ہماری خوشی اور تفریح کب باعث نقصان بن جاتی ہے کہ جب ہم وہی ڈریس جس پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں لیکن اگر وہ سی تھرو ہو اور اتنا باریک ہو
کہ اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ جھلک رہا ہو، یا اتنے ٹائٹ ہو کہ جسم جو ہے وہ نمایاں ہو، یا پھر ایسا لباس جو یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے، یا ایسے بال بنا لینا، اس کو اسلام پسند نہیں کرتے، یہ پھر نافرمانی میں شامل ہو جائے گا۔ وہی تفریح کا موقع اگر ہم سنت کے مطابق گزاریں گے تو ہماری عبادت بن جائے گا، وہی خوشی ہماری عبادت بن جائے گی، وہی مسکراہٹ ہماری عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو سنت کے خلاف اور یہودیوں کو خوش کرنے والے لباس پہنا تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہی ہماری خوشی پھر ہماری وبال کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی خوشی کو باعث عبادت بناتے ہیں یا باعث وبال بناتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ڈریس پہنے وہ ضرور چیک کریں کہ کیا یہ میرا ڈریس ایسا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں مسلمان ہوں۔ آخر میں ایک دفعہ ہم سنتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ سنت صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس طرح کھجور کھانی ہے، راستہ بدل کر آنا ہے، تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، خواتین کو بھی مسجد میں لے کے جانے کی کوشش کریں، اور یہ والا کہنا ہے تقبل اللہ منا و منکم، اور تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور عید کا دن جو ہے وہ خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب کو تمام سامعین کو انیلا دوریس کی طرف سے بہت زیادہ عید الفطر مبارک۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو آپ کے لیے باعث مسرت، باعث خوشی کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو موقع اللہ نے ہمیں خوشی کا دیا ہے، جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے، اس کو خوب انجوائے کرنا ہے، خوب کھائیے پیئے، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اللہ کے بندوں کو اپنی خوشی میں شامل رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو ایڈوانس میں میری طرف سے عید مبارک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک بات کہ تکبیرات ضرور پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔